من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ ذہن میں رہے کہ آیت نمبر 162 تک بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب ہو رہا تھا، ان کی جو کچھ کرتوت بیان ہوئے حق کو چھپانے کے حوالے سے، حق کی مخالفت کے حوالے سے، ان کے بیان کے بعد آیت نمبر 163 سے بنی اسماعیل کو یعنی اس امت کو خطاب ہو رہا ہے۔ اب اس سورت کے آخر تک جتنا بھی خطاب چلے گا وہ سارے کا سارا اسی امت کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کی مخاطب ہیں انہی کے ساتھ خطاب ہوگا۔ یہ پچھلی ایک آیت مبارکہ رہ گئی، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 161 اور 162 بلکہ دو آیات کریمہ ہیں۔ پیچھے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور حق کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور ہم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے بہت مہربان ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو کافر ہی رہے پھر حق کو نہ مانے، حق کی طرف نہ آئے، اس کا حال کیا ہے؟ یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، جتنے بھی بدھو ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی کافر ہیں، ان سب کا حال رب تبارک و تعالی نے سایہ مبارکہ میں بیان کروایا۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، میں بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، کفر کی حالت میں مر جائیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں یہی ہے وہ لوگ جن پر رب تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ان پر لعنت ہی لعنت ہے۔ اور فرمایا کہ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ یہ یہود و نصارہ کے جتنے بھی کافر ہیں ان کے کسی کے عذاب میں نہ تخفیف کی جائے گی، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کی جائے گی۔ لا ینظرون کا معنی یہ بھی ہے کہ نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے، نہ ان کو مہلت ملے گی، یعنی کوئی چھوٹ مل جائے تھوڑی سی، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی، بالکل ان پر کسی طرح کا کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے چونکہ لعنت کا ذکر ہوا، عذاب کا ذکر ہوا، آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کافر سارے لعنتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس لعنت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے، وہی تمہیں بچا سکتا ہے، آ جاؤ اس کی مان کر، حق کے راہ کے پر آ جاؤ تم، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں لعنت سے بچا لے گا، ہاں، وگرنہ تم لعنتی ہی لعنتی رہو گے۔ یہ آیت نمبر 163 کا پچھلی آیات کریمہ کے ساتھ تعلق یہ ہے، کیونکہ جوڑ کے ساتھ چل رہا ہے نا کلام ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ فرمایا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کا بیان شروع کیا۔ کس کا بیان شروع کیا؟ عقیدہ توحید کا۔ یہ ذہن میں رہے ایمان کی جو عمارت ہے نا، اس کی سب سے پہلی اینٹ وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ بیان کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہمارے مجموع میں کہاں ہوتا ہے جناب عقیدہ توحید سنا دیں؟ عقیدہ توحید بھی بیان کریں گے تو کچھ اور ہی ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو، عقیدہ توحید کا نام لیں گے لیکن ثابت کچھ اور ہی کریں گے۔ یہ رویہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کا بیان ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد جا کے عقیدہ نبوت اور رسالت کا، اور عقیدہ ختم نبوت بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ رب تبارک و تعالی نے دیکھیں اس کلام کو، دیکھیں کہ عقیدہ توحید کو بیان کیسے کیا، کیونکہ اس امت کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، تو اس امت کے ساتھ خطاب میں رب تبارک و تعالی نے
سب سے پہلے اپنی عقیدہ وحدانیت کو بیان فرمایا، عقیدہ وحدت کو بیان فرمایا، عقیدہ توحید کو بیان فرمایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں تمہارا جو الہ ہے وہ بس ایک ہی الہ ہے، مستحق کے عبادت کے لائق ذات ہستی کوئی ہے، الہ واحد، وہ ایک ہی ہے بس۔ بیان ہو گیا تھا نا، تمہارا الہ ایک الہ ہے بس۔ آگے پھر فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی الہ ہے۔ آگے فرمایا کہ هو الرحمن الرحیم، فرمایا کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، فرمایا کہ وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جی آپ یہ دیکھتے ہیں لفظ الرحمن الرحیم کا ذکر قرآن کریم میں بہت مرتبہ ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے شروع کیا تو پہلے بسم اللہ پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم دونوں اکٹھے آئے ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین پہلے شروع کی، رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں بھی رحمان اور رحیم اکٹھے آئے، اور یہاں عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے، یہاں پر بھی لفظ الرحمن اور الرحیم دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں، الہکم الہ واحد کے ساتھ ہی عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے۔ عقیدہ توحید کے ضمن میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفات جن کا ذکر کیا وہ ہیں رحمان اور رحیم۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ رحمان اور رحیم، یہ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو عقیدہ توحید کے بیان میں، عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے اپنا تعارف جن دو صفات کے ساتھ کیا وہ رحمان اور رحیم۔ تو نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کا معنی بھی بہت زیادہ مہربان اور رحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم فرمانے والا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ رحمان جو ہے اس میں رحمت خاصہ مراد ہے، اور لفظ رحیم جو ہے اس میں رحمت عامہ مراد ہے۔ جی، اور لفظ رحمان جو ہے اس سے میں رحمت کا جوش ظاہر ہو رہا ہے، رحمت کا جوش ظاہر ہو رہا ہے، جوش رحمت رحمان کے اندر، اور رحیم جو ہے اس میں دوام رحمت ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ مسلسل، وہ متوجہ بھی ہے، جوش رحمت کا مطلب وہ ہم وقت ہر ایک کی طرف متوجہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور دوام کا مطلب یہ ہے، دوام رحمت کا معنی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مسلسل برس بھی رہی ہے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی آٹھ شانیں بیان کی، 8 دلائل بیان کی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر۔ جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوگی وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہوگا، ان کا ظہور ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے بیان کی۔ اب یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے، لا الہ الا ہو کے ساتھ عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم کا ذکر کیا، باقی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اتنی صفات کا مالک رب تبارک و تعالیٰ، اس کے اسماء اتنے ہیں، ان دو کا انتخاب کیوں؟ ان دو کا انتخاب کیوں؟ یہ بات سمجھنے والی اور غور کرنے والی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آتے ہیں رحمان اور رحیم اکٹھے آ رہے ہیں، بہت سارے مقامات پر اکٹھے آئے ہیں، بہت سارے مقامات پر یہ اکٹھے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس طرح کر کے رحمان اور رحیم اکٹھے آ رہے ہیں، اور عقیدہ توحید کے بیان کرتے ہوئے یہاں پہ دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جو علم ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان، یہ قیاس سے دنیاوی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگوں کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی بندہ کسی کی نظر میں بہت بڑا بندہ ہے، اس کی عظمت اور شان اتنی اونچی ہے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں بندے ہی بندے ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ باہر بھی نکلے تو آگے پیچھے گاڑیاں، پولیس بھی ساتھ ہے، آگے پیچھے تو اور بھی لوگ ساتھ ہیں اس کے، اور بھی گاڑیاں، لوگ بھی ساتھ ہیں اس کے۔ ہر بندے کی رسائی ہے اس تک پہنچنا؟
ہر بندہ بات نہیں کر سکتا. اگر کسی کو اس بندے کے ساتھ کام پڑ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا وزیر ڈھونڈے گا، اس کا یار ڈھونڈے گا، اس کے رشتہ دار ڈھونڈے گا، اس کے تعلق والے ڈھونڈے گا، اس کے محلے والے ڈھونڈے گا، اور انہیں جا کر کہے گا یار دیکھو بس وہ بندہ بہت بڑا ہے، وہ ہم سے بے پرواہ ہے، اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں، ہماری کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. تو آپ چونکہ اس کے قریبی ہیں، آپ وزیر مشیر، آپ محلے دار، رشتہ دار، آپ اس کے قریبی ہیں، آپ مہربانی کریں نا ہماری یہ ضرورت اس کے سامنے رکھ دیں، ہماری یہ ضرورت اس کے سامنے رکھ دیں، اس کے سامنے بیان کر دیں. ہم تو اس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ اس کی عظمت اور شان اتنی اونچی ہے، آگے پیچھے لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم اس تک نہیں جا سکتے. آپ مہربانی کریں ہماری یہ ضرورت اس کے سامنے بیان کر دیں. جی یہ ایک دنیاوی قیاس ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو بیان کر کے جب لوگوں کے ذہنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے، میں کہ لوگ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اپنا دنیاوی قیاس کرتے ہوئے فلاں بہت بڑا بندہ ہے اسے ہماری پرواہ نہیں ہے، تو میں کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی اتنی اونچی شان کا مالک ہے، اسے بھی ہماری پرواہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ ہماری پرواہ نہیں کا مطلب یہ کہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، وہ ہماری بات نہیں سننے کا رب تبارک و تعالیٰ ہماری طرف متوجہ کیسے ہوگا رب تبارک و تعالیٰ؟ کہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اسی طرح کر کے دنیا والے اس طرح ہیلے تلاش کرتے ہیں، ان کے قریبیوں کو تلاش کرتے ہیں، کہیں یہ بھی نہ وہ کرنا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ رب سنتا ہی نہیں. اس نیت کے ساتھ وہ جو عقیدہ توسل ہے اس میں یہ نیت نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتی ہے نیت کہ رب سنتا ہے سب کی، رب سننے والا ہے، وہی سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے دعا. لیکن وہاں یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ ہم پکارتے ہیں ہماری بھی سنتا ہے، لیکن رب کے پیاروں کا نام لیں گے رب جلدی سن لے گا، رب جلدی قبول فرما لے گا. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے، اس میں تو یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ ہماری سنتا ہی نہیں، وہ بڑا بندہ ہے، وہ بے پرواہ ہے ہم سے، اس نے ہماری کہاں سننی. رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ تصور ختم کرنے کے لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں تمہاری سنتا نہیں ہوں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ لوگوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے جیسے تم اپنے دنیاوی لوگوں کے پاس جاتے ہو ایسے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا. میں نہ میں الرحمن الرحیم، میں کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ہم وقت متوجہ بھی ہے اور رحمت بھی فرما رہا ہے. سبحان اللہ. جس وقت کوئی چاہے، کوئی یہ نہ کہ میں بڑا چھوٹا بندہ ہوں، میں بڑا حقیر ہوں، میں اسے کیسے پکار سکتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو بلا شرکت غیر، ہر ایک یعنی کہ کسی کے فرق کے بغیر، کسی قسم کا فرق کے بغیر ہر ایک کو رب تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمایا کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے تم نے یوں مانگنا ہے. میں تم ایسے کپڑے بھولے ہو، تمہیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آؤ تمہیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں، سلیقہ بھی سکھاتا ہوں. میں اس کی آداب سکھانے کے لیے اپنا حبیب بھی بھیج رہا ہوں. آؤ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. بتائیں بھائی، ایک یہ تصور بندے کے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ سکتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو بڑی عظمت اور شان کا مالک ہے، ہماری سنے گا ہی کہاں، وہ تو بے پرواہ ہے، ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے. ایک ذہن میں تصور یہ آ سکتا تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو عظیم شانیں لفظ رحمان اور رحیم بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ تصور ہی ختم کر دیا کہ میں نہ یہ نہ سوچو تم میں سنتا نہیں ہوں کسی کی، میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، میں ہر ایک کے سننے والا ہوں. اچھا جی، دوسرا تصور لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے چونکہ کسی کا خوف ہونا، کسی کے ڈر کی وجہ سے بھی بندہ بات نہیں کر سکتا کسی کے سامنے، ہے یہ نہیں؟ خوف ہوتا ہے نا، جیسے کئی جگہ بچے ہوتے ہیں اپنے ابا جی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ہے یہ نہیں؟ اپنے ابا جی کے سامنے بات نہیں کر سکتے. کئی یہ وہ ہوتے ہیں، کئیوں کی اماں جو ہے وہ سخت مزاج ہوتی ہے، وہ اپنی اماں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ہوتا یہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح کر کے اگر یہ بات معاملہ ذرا مزید بڑھے آگے تو کسی حاکم کو دیکھ لیں، کسی علاقے کے ایس ایچ او کو دیکھ لیں، وہ تو عموماً ایسے ہوتے ہیں، جلال والے ہوتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ تو ان کو دیکھ لیں، پھر آگے بڑھتے جائے، معاملہ بڑھتے جائے، کتنا بھی بڑا بندہ ہو وہ ظالم جابر ہیں، وہ بڑی سخت مزاج بندہ ہو،
تو کسی بندے کو اس کے ساتھ کام بھی پڑ جائے تو اس کے قریب نہیں جاتا ہے یا نہیں؟ یہاں بھی بندے ڈھونڈتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میں تو اس کے سامنے نہیں جا سکتا، نہ اس کو بات کر سکتا ہوں، ہو سکتا ضرورت سامنے رکھنے لگوں مجھے گولی مار دے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، آپ جائیں اور میری ضرورت اس کے سامنے رکھ دیں، آپ جائیں اور میری بات اس کے سامنے رکھیں۔ یعنی یہاں پہ بھی بندے کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بندہ وہ جابر ہے، وہ ظالم ہے، وہ جناب بڑا قہر کرنے والا ہے، قہر برساتا ہے بندے پر، وہ کوڑے برسا دیتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے بندوں پر۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میری شانیں جو ہیں وہ میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں پکڑنے والا بھی ہوں، شدید العقاب بھی ہوں، ذو انتقام بھی ہوں۔ میں کہیں یہ نہ ہو کہ بندے جو ہیں وہ میری بارگاہ میں آنے سے ڈریں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ میرا ڈر جو ہے وہ میری بارگاہ سے انہیں دور کر دے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے عقیدت توحید کا جہاں بیان کیا نا، رب تبارک و تعالی نے وہاں پہ جو دو شانیں بیان کی ہیں وہ لفظ رحمان اور رحیم کے ساتھ بیان کی۔ سبحان اللہ۔ میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، شدید العقاب بھی ہوں، میں ذو انتقام بھی ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، میں رحیم بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں۔ یہ دو باتیں رب تبارک و تعالی نے عامت الناس کے ذہنوں سے نکال دی، تمام لوگوں کے ذہنوں سے نکال دی۔ میں کہ یہ دو باتیں یہاں میری بارگاہ میں آ کے تم نے نہیں سوچی، میری بارگاہ میں آتے ہوئے یہ باتیں خیال میں نہیں لانی۔ رب تبارک و تعالی نے دونوں تصور ہی ختم کر دیے۔ ایک یہ کہ رب تبارک و تعالی اتنی بڑی شان کا مالک ہے، ہماری کہاں سنے گا۔ ایک یہ بات کہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ قہار ہے، جبار ہے، ذو انتقام ہے، شدید العقاب ہے، تو ہم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسے عرض کریں؟ کہیں یہ ہی نہ ہو کہ یہ بات میرے بندوں کو میرے قریب آنے سے روکے۔ رب تبارک و تعالی نے جہاں اتنی بڑی عظمت اور شان بیان کی، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، یہ بیان کر کے ساتھ میں الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ نہ اتنی بڑی عظمت اور شان دماغ میں بٹھا کر کے تم کہیں یہ نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی رحمت سے دور ہی نہ ہو جاؤ، اس کی بارگاہ سے دور ہی نہ ہو جاؤ۔ بس سن لو سابقت رحمتی غضبی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک ہے میرا غضب، میرا جلال، ایک ہے میری رحمت۔ میں یہ ذہن میں رہے تم سب کے، سارے لوگوں کے ذہن میں رہے، میرے غضب سے، میرے جلال سے میری رحمت اوپر ہے، میری رحمت اوپر ہے میرے غضب سے، میرے جلال سے۔ ہے یا نہیں جی؟ یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ بندہ ہزار گناہ کرے، ہیں ہزار گناہ کرے بندہ، تھوڑا سا رو پڑے۔ رب فرمایا یبدل اللہ سیئات حسنات، میں ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بتائیں بھائی پوری دنیا کائنات میں کہیں ہے ایسا قانون؟ وہ بندہ کسی کی چوری کرتا رہے، جب چور پکڑا جائے اور آ جائے معافی مانگنے کے لیے، وہ کہا جتنا چوری کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے تیرے پاس رہے، اتنا اور بھی دیتا ہوں۔ وہ تو چوری والا جو کمایا تھا اس نے، وہ تو نجائز تھا نا اس کے پاس، وہ اور بھی اسے دے دے، لیکن قربان جائے خالق اور مالک کی شان پر، میں تو نے اتنے گناہ کیے ہیں تجھے بخشتا بھی ہوں، جتنے تیرے گناہ ہیں نا ان کے بدلے میں اتنی نیکی میں تیرے نام بار میں تو مخلص ہو کے آ گئے نا تو، مخلص ہو کے آ گئے نا تو۔ اب فرمایا کہ نہ، اب وہ بات نہیں رہی، ذو انتقام، شدید العقاب، قہار اور جبار، نہ اب تو ہمارا مخلص بندہ بن کے آ گیا ہے۔ میں کی عظمت بٹھا ذہن میں، جب عظمت بیٹھی نا دل میں تو بندہ ڈر گیا، اس نے کہا کیا کروں اب میں، وہ رونے کے لیے وہ رونے دھونے لگا۔ رب کی بارگاہ میں جب آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اب میری دو شانیں یاد کر، میں رحیم بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیسی بات ہے؟ ایک فارسی کا شعر ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، رب فرماتا تو واپس آ جا، تو واپس مڑا ہوئے۔ کیا شان ہے یار، ہیں کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی۔ لفظ رحمان کی شان کا عجب ظہور ہو رہا ہے۔ میں کہ گر کبر و بت پرستی بازا، ہر آنچ ہستی بازا، میں تو جو بھی ہے واپس آ جا، میں تو بت پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تو جو بھی ہے واپس آ جا۔ اور فرمایا کہ اگر تو مومن ہے، مسلمان ہے، گر صدبار توبہ شکستی بازا، اور تو 100 بار توبہ کر کے توڑ بھی بیٹھے ہے نا، اور پھر بھی واپس آ جا، میری دامن رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے، میری رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے، میرا دامن رحمت پھیلا ہوا ہے، تو آ جا واپس، تو رب رحمان اور رحیم کی
شان کا عجب ظہور دیکھے گا، وہ تیرے گناہوں پہ معافی کرم پھیر کے تیرے گناہوں کو بھی قیمتی بنا دوں گا میں، ان کے بدلے میں بھی تجھے نیکی عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، بتائیں گے کیسی شان کا ظہور ہو رہا ہے، کیسے رب تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا، اور لفظ رحمان اور رحیم کا عجب اظہار ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، آگے انہی دو چیزوں کا، الوہیت، وحدانیت، وحدت، توحید، اس کا، اور اگر رب تبارک و تعالی کی صفت خالق کا، خالقیت کا، مالکیت کا ہیں، اور اس کے جناب رحمان اور رحیم کا اظہار رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اور آگے 8 قسم کے دلائل بیان کیے اپنے الہ واحد ہونے پر اور رحیم اور رحمان ہونے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں رب تبارک و تعالی کے الہ ہونے اور رحمان اور رحیم ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ بتائیں بھئی، یہ زمین جو رب تبارک و تعالی نے بنائی ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، اگر یہ کیچڑ کی طرح ہوتی تو کوئی چل بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کو دیکھے، وہ کہتے جی میں لاہور میں پھنسا ہوا ہوں، وہ کہتا میں، وہ کہیں جا نہیں سکتے، پھنسے ہی ہوتے ہیں کسی، وہ سینکڑوں ایکڑ رقبہ ہو، وہاں پہ پانی بھرا ہوا ہو، زمین ساری کیچڑ والی گبڑ والی ہو، تو بتائیں کوئی بندہ وہاں سے نکل سکتا ہے؟ وہ تو بھوکا پیاسا فوت ہی ہو جائے گا نکلتے نکلتے، ہے یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین کی تخلیق میں اور آسمان کی تخلیق میں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ زمین نہ سخت بنائی اتنی، نہ نرم بنائی کہ بندہ پھنسا ہی رہے، اور نہ ہی سخت بنائی کہ لوہے کی طرح ہو تو بندہ کچھ کاشت ہی نہ کر سکے۔ زمین لوہے کی طرح ہوتی، کچھ بھی نہ نکلتا اس میں سے، کیا کرتے بندے بتائیں؟ لوگ تو ایسے بیٹھے رہتے، نہ اس میں سے سبزیاں اگتی، نہ اناج اگتا، نہ پھل اگتے، کچھ بھی نہ اگتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور اس طرح کر کے آسمان کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا، بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، مختلف رنگوں کا آسمان بنایا۔ اور یہ زمین کو ہی آپ دیکھ لیں، زمین سے کیسے لوگ نکلتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، زمین پہ رہنے والے، ایک ہی زمین پہ رہنے والے لوگ، کئی لوگ دانا اور فہیم ہیں، عقل والے ہیں، کہیں پہ مولوی احمد رضا پیدا ہو رہا ہے تو کہیں پہ سر سور پاگل پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اسی زمین پہ دانا لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اسی زمین سے قودن احمق اور پاگل لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ غذا سارے ایک ہی طرح نہیں کھا رہے ہیں، دونوں ہی برگر کھا رہے ہیں، دونوں ہی شورما کھا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ دونوں ہی برگر کھا رہے ہیں، اور عقل کسی کو بھی نہیں ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، اچھا رنگ مختلف، عقل فہم مختلف، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے یا نہیں؟ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اظہار ہے یا نہیں؟ اچھا آگے دیکھیں جی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، رات دن کے اختلاف، ایک تو یہ ہے کہ رات چلی گئی دن آ گیا، دن آ گیا رات چلی گئی، اس طرح کر کے یہ اختلاف ہے، اور دوسرا اختلاف یہ ہے رات بڑی ہو گئی دن چھوٹا ہو گیا، دن چھوٹا ہو گیا رات بڑی ہو گئی، ہے یہ نہیں؟ جیسے رات اور دن کا اختلاف ایک یہ بھی ہے، دن کے وقت جو ہے وہ بندے کے اندر چستی ہوتی ہے، اچھل کود کرنے کو دل کرتا ہے یہ نہیں؟ رات کو سستی چڑھی ہوتی ہے۔ دن کے وقت بندہ چست ہوتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، رات کے وقت سستی چڑھی ہوتی ہے، وہ آرام کرتا ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا، رات ہوتی نا، تو لوگ کھچ ہو جاتے، کیا کرتے لوگ؟ رات ہی رات ہوتی ہے، اندھیرے ہی اندھیرا ہوتا تو کیا کرتے لوگ؟ وہ جو درخت، وہ جو پھل، وہ جو اناج، سارے کے سارے کچھ رات کی ٹھنڈک سے، کچھ دن کی گرمی سے پکتے ہیں، ویسے کہ ویسے رہ جاتے ہے یہ نہیں؟ سورج کی گرمی سے پکتے ہیں اور چاند کی روشنی سے میٹھے ہوتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہوتا تو پکتے نہ ہیں، اور چاند نہ ہوتا تو پھیکے ہوتے، کڑوے ہوتے، کھٹے ٹیٹ ہوتے، ہر بندہ کھا کے منہ ایسے بنا رہا ہوتا جیسے نیبو ٹوٹ کے بیٹھا ہو، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ رب تبارک، یہ رات اور دن، سبحان اللہ ہے، رب تبارک ہوتا نا، ان میں اختلاف رکھا ہم نے۔ پھر رات اور دن کو آپ آسمان کو دیکھیں، اس پہ ستارے دیکھیں، سیارے دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ان کے طلوع ہونے کے اوقات، غروب ہونے کے اوقات، سارے کے سارے اختلاف آپ دیکھیں، ایک کا دوسرے سے بڑے ہونا، ایک کا دوسرے سے چھوٹے ہونا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ یہی سورج نہ نکلتا،
سورج کی پیدائش جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور سورج کا یہ جناب پورے دنیا کے پوری زمین کے جناب پھلوں کو اناج کو پکانا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کر کے چاند کو پیدا کرنا رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وحدانیت کی دلیل ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں جناب رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے دائیں بائیں چلاتا، ادھر ادھر چلاتا تو یہ خراب ہو جاتا ہے جی۔ اس کا وجود ہونا، روزانہ سورج کا طلوع ہونا اور چاند کا طلوع ہونا اور اس کا غروب ہونا اپنے وقت پر، روزانہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر اعلان کرتا ہے سورج، رب تعالیٰ کے ایک ہونے پر جناب اعلان کرتا ہے، اور پھلوں کا میٹھے ہو جانا، پک جانا، اور ان کا جناب یہ روزانہ رب تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ یار میں کہتا ہوں قسم خدا کو، بندہ آم بھی کھانا جائے نا مارکیٹ میں، بازار میں چلا جائے آم لینے کے لیے، وہ آم بھی اس کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے مشرک کا ذریعہ، تمہیں حیا نہیں آتی، اور میرے رب کا کھا کے اسی کا انکار کرتا ہے تو میرے رب کا کھا کے، جس رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ میٹھا آم دیا ہے، اسی رب تبارک و تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا، اسی نے سورج کو پیدا کیا، سورج نے اسے پکایا ہے، چاند نے اسے میٹھا کیا ہے، میٹھا کھا کے، پکا ہوا کھا کے پھر بھی کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، اتنا بڑا بے غیرت ہے، تمہیں حیا نہیں آئی؟ ایک گندم کا دانہ کھاتے ہوئے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی، ایک گندم کا دانہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ باقی چیزیں ساری چھوڑے، ایک گندم کا دانہ لے لینا، وہ بھی مشرکوں کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ بڑے کمینے ہوتے ہو، بڑے بے شرم ہو، بڑے پاگل ہو، تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ جس رب نے مجھے بنایا ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کمپل نکالی، پودا بنایا، پھر مجھے پکایا سورج نکال کے، پھر میرے اندر ایک خاص قسم کی لذت رکھی چاند کی روشنی دے کر، ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے؟ تیرے سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ دنیا جہان کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، زمین میں خالق اور مالک نے کیسے اختلاف رکھا یار، ہے مٹی، اسی میں سے میٹھی کھجور نکل رہی ہے، اسی میں سے کھٹا لیمو نکل رہا ہے، اسی میں سے کڑوا کوڑا کوڑتما نکل رہا ہے، کوڑتما کہتے ہیں نا اسے، وہ نکل رہا ہے جناب۔ ایسی ایسی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ محض اس کے حکم سے نکل رہی ہے یا نہیں؟ ورنہ جناب کو بندہ ایک ہی مکھن ہو، ایک ہی مٹکے سے نکالے، یہ کڑوا ہو، یہ میٹھا ہو، یہ پھیکا ہو، یہ کسی اور مزے کا، یہ کسی اور رنگ کا ہوتا ہے، یا ایک ہی رنگ ہوتا ہے سارا؟ ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اگر خالق اور مالک کی صفت رحمان بھی دیکھیں، صفت رحیم بھی دیکھیں، صفت الوہیت بھی دیکھیں، سبحان اللہ، اگا رہا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی، جہاں پہ الوہیت کی دلیل ہے وہیں پہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی بھی دلیل ہے۔ مہربان جو ہوا، بندے پیدا کیے، ان کے لیے اناج اگا رہا ہے، ان کے لیے پھل اگا رہا ہے، پھر زمین ایک یا رنگ برنگے پھل اگا رہا ہے، مختلف لذت کے، مختلف مزے کے پھل اگا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، پھر مختلف اناج اگا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ، پھر معدے کے اندر قبول کرنے کی رب تبارک و تعالیٰ نے وقت رکھ دی، اس کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا کس چیز کو قبول کرنا، کس کو قبول نہیں کرنا، پھر ناک کے اندر حس رکھ دی کہ غلط چیز میرے تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، ناک کے اندر ایسی حس رکھی کہ فوراً میدے کا یہ دماغ کا ہارن بجنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بندے کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں یہ نہیں کھانی، بتائیں میرے تک تو گیا ہی نہیں، قبول کرنا نہ کرنا تو میدے کا کام تھا، پہلے الارم بجنا شروع ہو گیا، یہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں رکھا ہے ہمارے اندر۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد الو کا پٹھا ہی ہوگا جو میرے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر دے، اس سے بڑا پاگل کا ہی کوئی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر جو رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے، وحدانیت کے، توحید کے، وحدت کے دلائل دیکھ کر رحمان اور رحیم ہونے کا عجب اظہار دیکھ کر پھر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، میں کہ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں جس میں لوگوں کو نفع ہوتا ہے، میں ان میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کی، الہ واحد ہونے کی اور رحمان اور رحیم ہونے کی بڑی دلیل ہے، ان میں بھی بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے جی؟ ایک تولہ لوہا، ایک تولہ سونا چاندی پتل تانبا آپ پانی میں پھینک دیں، ڈوبے گا نہیں؟ 1 کلو پانی میں 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی، 1 تولہ پتل، یہ ڈوب جائے گا۔ جہاں پہ اربوں خربوں ہماری قیمتی ختم ہو جائے، سمندر اتنے ٹن پانی کھڑا ہو، وہاں پہ پورا جہاز لوہے کا چھوڑ دیا جائے اور وہ نہ ڈوبے۔ یار یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل نہیں ہے؟
پانی کا لوہے کا مزاج ہی نہیں ملتا ہیں، تھوڑا سا ڈالا نہ ڈوب گیا، جب تھوڑا ڈوب رہا ہے تو زیادہ کو بھی ڈوبنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ پانی کا اور لوہے کا مزاج نہیں، پانی کا کام ہے ڈبو لینا، لوہے کا کام ہے ڈوب جانا، لیکن وہ اتنا بڑا لاکھوں ٹن ہزاروں ٹن سامان اٹھائے ہوئے لوہے کا جہاز جو ہے وہ جناب تیر رہا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو ایک مختلف المزاج چیزوں میں جو رب نے اتحاد پیدا کیا ہے، یعنی سب آپ یار سارا کچھ چھوڑیں، آپ اور میں ہم ذرا غور کرتے ہیں اس بات پر، بندے کا مزاج کیسا ہے اور عورت کا مزاج کیسا ہے، دونوں کا مزاج مختلف ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ دونوں کا مزاج مختلف ہے نا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ایسا خالق اور مالک ایسا کریم ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف مزاج چیزوں میں ایسا اتحاد پیدا کر دیا ہے، ان کے اتحاد سے عجیب و غریب منافع سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارا جو وجود ہے، ہم جو بیٹھے ہیں، یہ آگے آ کے بیٹھیں گے، وہ سارے کے سارے مختلف مختلف مزاج دو انسانوں کے اتحاد کی وجہ سے جو خالق اور مالک نے ان کے درمیان رکھ دیا ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہوگا۔ بتائیں، دو مختلف مزاج، اور اس طرح کر کے نہ پانی کا مزاج ملتا ہے آپس میں، نہ لوہے کا مزاج ملتا ہے آپس میں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کریم ہے کہ میں میرے بندے پریشان نہ ہوں، ہزاروں میل فاصلہ اور ہزاروں ٹن وزن لے کے وہی پانی لوہے کا مزاج ملتا ہی نہیں تھا، رب نے اتحاد پیدا کر دیا ہے۔ رب کا حکم آ گیا ہے، دونوں میں اتحاد ہو گیا، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے دو بندے آپس میں اتحاد نہ کریں، دو مولوی اتحاد نہ کریں، دو پیر اتحاد نہ کریں، دو درباریں آپس میں اتحاد نہ کریں، دو حکمران آپس میں اتحاد نہ کریں، لیکن قربان جائے رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر، وحدت پر، توحید پر، اس کی عظمت اور شان پر یار بندہ کروڑوں بار قربان جائے یار۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دلیل بیان فرمائی اور اتنا رحمان اور رحیم کا عجب ظہور فرمایا، میں بندے پریشان ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام قائم فرما دیا، وہ مختلف المزاج دو چیزوں میں ایسا اتحاد پیدا فرمایا کہ میں وہ لے کے جا بھی رہا، لے کے آ بھی رہا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، میں اور آسمان سے پانی کو نازل کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اور دیکھیں مزے کی بات اور حیران کن بات ہے کہ آسمان سے پانی کا آنا، بادلوں سے جو پانی برستا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر الوہیت کی دلیل ہے نا، وہی پر رب تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا عجب اظہار ہے۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ہزاروں ٹن پانی لے کے بادل گھوم رہا ہے یا نہیں؟ اور وہی بادل جو ہزاروں ٹن پانی اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایسے جناب اس میں سے جہاز گزر جائے تو جہاز کو کچھ بھی نہیں لگتا، ہے یا نہیں؟ بادلوں سے گزرتے نہیں اترتے جہاز، کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ جہاز گیلا ہو گیا ہو؟ کہیں بادل میں سے گزرا جہاز گیلا ہو گیا، اور پانی اس میں کتنے ہیں؟ ہزاروں ٹن۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا دیکھیں، اتنا پانی رب تبارک و تعالیٰ اسے حکم فرما دے کہ ایک ہی جگہ انڈیل دے، ہزاروں ٹن پانی ایک ہی جگہ بہے، جتنے بندے آئیں گے سب کی کھوپڑی غائب ہے۔ آج جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے بارش کا ریکارڈ توڑا ہے، بلال بھٹو، ہم نے ریکارڈ توڑا ہے بارش کا، بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تھوڑی آتی ہے تو تھوڑا آتا ہے۔ وہ جو اتنا حکیم اور فلسفی حکیم ارسطو بن کے بیٹھا تھا بیچارہ احمق اور پرلے درجے کا پاگل، پتہ نہیں کیا ہے بیچارہ، ان لوگوں کو وہ سمجھتے کہ ہماری قوم بدھو ہے، واقعی بدھو ہے جن کو اپنا ولی اللہ سمجھتی ہے۔ ان کے لیے تو وہ جناب اس وقت حضرت باقی بستامی ہے، جیسے عمران خان بنا ہوا ہے، یعنی ایسے ہی ہے نا، تو ان کے لیے تو بڑے اولیاء اللہ ہیں سارے، ان کے لیے اپنا ایمان دین بیچ کے کھڑے ہیں، وہ تو ان کو بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اگر یہی بارش ایک ہی جگہ پہ پڑ جاتی، بتائیں لوگوں کے مکان تباہ ہوتے نہ ہوتے ہیں؟ لوگوں کے مکان تباہ ہو جاتے، بندے نیچے سے مر جاتے، جانور نیچے سے مر جاتے، جہاں پہ ہزاروں ٹن پانی پڑتا اتنا اونچائی سے، بتائیں زمین پہ کنویں نہیں کھود جاتے، بڑے بڑے کنویں کھود جاتے، تو لوگ جو پانی لینے کے لیے ایک ہی جگہ جاتے، پھر وہی افراتفری ہونی تھی، لیکن خالق اور مالک نے اچھا نظام بنایا، جی تھوڑا 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 کر کے ایک ایک قطرہ پانی کا گراتا رب تبارک ہے۔ کیا یار بندہ غور کرے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی، بندہ کبھی سر نہ اٹھائے رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں اگر غور کرے نا، اس کے رحمان اور رحیم ہونے میں کہتا ہوں اس کی زندگی ایسے گزر جائے کبھی سر ہی نہ اٹھا سکتے، ایسا رب تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ آگے دیکھیں جی،
رب تعالیٰ نے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ بنجر زمین کو زندہ کر دیا. زمین بنجر ہو گئی تھی، شریلی ہو گئی تھی، زمین نے کچھ اگانا چھوڑ دیا، خشک ہو گئی زمین. رب تعالیٰ نے ہم نے بارش برسائی، زمین کو پھر سرسبز و شاداب کر دیا. سبحان اللہ. اس میں سے پھر جہاں پھل اگنے لگے، درخت اگنے لگے، گھاس اگنے لگا، ہر طرح کی چیزیں ہو گئی وہاں سے. اور اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اللہ اکبر وبث فیہا من کل دابہ. یہ بھی تو رب تبارک و تعالیٰ ہے نا جس نے بارش کا پانی جو بھی ہو، پانی کا اور نباتات کا، حیوانات کا، مختلف المزاج چیزوں کا آپس میں اتحاد پیدا کر دیا. اتحاد کی بات جو نا ہر جگہ ذہن میں رکھیے گا. یہ رحمان اور رحیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان میں اتحاد رکھ دیا. آگے دیکھیں جی فرمایا کہ اور اس میں زمین میں ہم نے جانوروں کو پھیلا دیا، چوپایوں کو ہم نے پھیلا دیا. یعنی کہ چوپایوں کی زندگی کے مدار بھی پانی پر ہے یا نہیں، اور زمین میں سارے پھیلے ہوئے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بڑا کرم فرمایا، مختلف المزاج جانور اور انسان کا مزاج ملتا ہی نہیں ہے یا نہیں کہ ملتا ہے، لیکن وہی جانور جو ہے اسی جانور سے حاصل ہونے والا دودھ انسان کے لیے مزاج کے موافق بنا دیا، اسی جانور سے حاصل ہونے والا گوشت انسان کے مزاج کے موافق بنا دیا، بلکہ اس کی طبیعت کے لیے مرغوب بنا دیا. بندے کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں گوشت کھاؤں، بندے کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں دودھ پیوں، ہے یا نہیں ایسا؟ اور مزیدار بات دیکھیں پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف المزاج دو چیزیں جو ہیں ان میں اتحاد ایسا قائم فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ گدھا جو ہر وقت ٹانگیں مارتا رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ رہتا ہی نہیں، اسی گدھے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کے تابع کر دیا ہیں، اسی بیل کو، اونٹ کو، گھوڑے کو، خچر کو ان کے تابع کر دیا. ایسا اتحاد پیدا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان دو مختلف المزاج چیزوں کے اندر. وہی جانور جو بھاگنے والے تھے، اچھل کود کرنے والے تھے، چھوٹے سے بچے کے تابع دار بن کے کھڑے ہوتے. بتائیں گے یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے، یہ نہیں اس کی الوہیت کی دلیل ہے. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہ تصریف الریاح ہے، اور ہواؤں کا چلنا جو ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے. وہی ہوائیں جو ہیں وہ کبھی گرم چلتی ہیں کبھی ٹھنڈی ہیں، وہ سورج کی گرمی اس میں شامل ہو تو وہ گرم ہوا اناج کو لگے، پھل کو لگے تو پکانا شروع ہو جائے. وہی ہوا اس میں چاند کی ٹھنڈک آ جائے اس میں تو وہی ہوا جو ہے اناج کو لگے تو میٹھا ہونا شروع ہو جائے، پھلوں کو لگے تو میٹھا ہونا شروع ہو جائے. جی وہی ہوا اگر ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی رہے تو بندے بیمار ہو جائیں، اگر وہ گرم ہی گرم چلتی رہے تو بندے ابل جائیں سارے، ہے یا نہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے اندر ٹھنڈا ہونا اور اس کا جناب گرم ہونا اور پھر اسی ہوا کا تیز ہونا، مدھم ہونا، درمیانہ ہونا، یہ رب تبارک و تعالیٰ تصریف ریاح جو رکھا. پھر شرقی ہوا، مشرقی ہوا، مغربی ہوا، شمالی ہوا، جنوبی ہوا، کون سی ہوا سے جناب بادل ادھر کو جاتے ہیں، کون سی ہوا سے ادھر کو جاتے ہیں، ہر ایک چیز رب تبارک و تعالیٰ نے. یہاں تک حضور کے صحابہ فرماتے ہیں اگر رب تبارک و تعالیٰ صرف 3 دن کے لیے ہوا کو روک دینا پوری دنیا اپنی بدبو سے مر جائے، پوری دنیا اپنی ہی بدبو سے مر جائے، اتنی بدبو ہے. یہ ہوا رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی جو بدبو کو دور کرتی ہے. بتائیں یار کو بندہ بیٹھا ہوا ایسے ہی کوئی غیر طبعی بدبو وہاں پھیل جائے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی بدبو پھیل جائے تو بتائیں اگر ہوا نہ ہو تو بدبو کھڑی ہی رہے ہیں. تو بندہ صرف اسی بات پہ غور کرے نا. میں کہتا ہوں قسم خدا کی وہ رب تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کے سامنے جو سر سجدے میں رکھے کبھی اٹھائے ہی نہیں. یہ ہوا ہی ہے جو بدبو کو دور کرتی ہے، یہ ہوا ہی ہے جو ہمارے لیے سانس کا باعث ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تصریف ریاح، میں یہ ہواؤں میں اور آگے میں والسحاب المسخر بین السماء والارض، میں اور یہ بادل جو قابو کیے ہوئے ہیں آسمانوں میں اور زمینوں کے مابین، میں یہ بھی چلتے پھرتے رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی، رب تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی، رب تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر. آگے پتہ کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے بات ہی ختم فرما دی. ان سب چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ نہیں میں جو بیان ہو چکے ہیں بس یہی ہے، نہ تم غور کرتے جاؤ نشانی تمہیں نظر آتی جائیں گی. اب کیا ہوا فرمایا کہ یہ ساری چیزیں یہ کہتے ہیں سینس رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائیں، بیان کر کے
رب تعالیٰ اس میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں، یعنی عقل والے جو ہیں وہ ان ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونے پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ سائنسدان سارے پاگل کے پاگل ہیں، وہ جب ان چیزوں میں جتنا غور کرتے جاتے ہیں اتنا رب تعالیٰ کے منکر ہوتے جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے منکر ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہ سائنسدان نہیں ہیں، اور رب تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں جو ان میں غور کرتے جائیں اور رب کے ہی منکر ہوتے جائیں۔ اب بتائیں یار، ہم نے تھوڑا سا بات کو کھولا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیسا تازہ ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر، الوہیت پر، عبادت پر، توحید پر کیسا مزہ آ گیا یار، یہ باتیں کر کے اور سن کے ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ تو بتائیں اگر یہ الو کے پٹھے جو سائنسدان بنے پھرتے ہیں، یہ اگر اس طرح غور کریں جیسے رب تبارک و تعالیٰ غور کرنے کا منع دے رہا ہے ہمیں، تو انہیں سمجھنا ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، یہ منکر کیوں ہو جائیں؟ یہ توحید رب کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں پاگل کے بچے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ پرویز ہود جو ہے نامراد، ہود بھائی جسے کہتے ہیں منحوس کو، ان کا پٹھا ہے، قرآن کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، پردے کا انکار کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے پردے کا، کہتا ہے جو پردہ کرتی نہ ہوتی یہ پاگل ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے، یہ دین ہے نامراد حرام خور، ایک قائد اعظم یہودی یونیورسٹی کا اسلام آباد کی، وہ کہتے ہیں سرعام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے مولوی، یہ باتیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے یہ ابن عربی میں جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، کہتے کرتی رہے مجھے کیا ہے، پاگل ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ رب تعالیٰ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، میں اس میں ضرور نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو عقل والی ہے۔ کہتے ہیں ہماری پنجابی زبان میں عقل ہے دے سوچاں، عقل نہیں دے موجاں، تو وہ موج ہی کر رہے ہیں، جن کو رب نے عقل دی ہے نا، فہم دیا ہے، وہ غور کرتے جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا سر زیادہ جھکتا جاتا ہے، اور جن کو عقل نہیں ہے وہ پاگل ہیں، وہ موج ہی کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ رب ہے ہی، عبادت کیا ہے، اس کو ماننا کیا، اس کی توحید کیا، رحمان اور رحیم ہونے کا معنی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کا ایمان نافذ کرے۔